کبھی کبھی وقت کی گرد خود شخصیت کی تصویر پر اس طرح پڑ جاتی ہے کہ اس پر نہ تو کسی کو مزید کام کرنے کی سوجتی ہے، نہ نئی پود کو اپنے مشاہیر ہی کو سمجھنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ بہرکیف میں نے یہ ساری یادداشتیں بہت سینڈ سینڈ کر امانتاً رکھی ہیں، کیونکہ میرا خیال ہے کہ یادوں میں قلبی، ذہنی، نفسیاتی کیفیات بڑی واضح ہو جاتی ہیں۔ انسان قلم اور کاغذ سے آگے اظہار کی ایک اور سرحد چھونے لگتا ہے، جو گفتگو میں فروئی حد سے آگے نہیں بڑھتی۔ انسان نے اظہار کے لیے ہمیشہ خطوط، پھول، مٹھائی، کپڑے، زیورات استعمال کیے ہیں۔ مشرق میں گجرے، موتی، چنبیلی کے گتھے ہوئے اور بنے ہوئے کناری سے سجے زیبائشی ہار ہم سب کی یادوں میں پنہاں ہیں۔ مغرب کے لوگ گلدستے دینے کے عادی بن گئے ہیں، کارڈ بھیجنے اور اس پر خوبصورت عبارتیں لکھنے کے شوقین ہیں۔ اب تو ہم لوگ بھی گلدستے اور کارڈ بھیجنے کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن ارتکاز زر اور دولت کے شیدائی ہونے سے پہلے مشرق میں اپنا آپ ارپن کرنے کا رواج تھا۔ جس قدر تعلق خاطر ہوتا، اسی تناسب سے اپنا وجود ہاتھ جوڑ کر پیش کر دیا جاتا، اور آرتی اتارنے کے لیے یاد سے بہتر کوئی تھالی نہ تھی۔ عجیب سی بات ہے کہ سارے بہن بھائیوں کی لکھائی اور گفتگو ایک سی ہے۔ اس سے بھی عجیب تر بات یہ ہے کہ خان صاحب کے والد ڈاکٹر بابا محمد کے 8 بچے ایک ہی طرح سوچتے تھے، ایک سا تڑپتے اور ایک سا الجھاؤ کا شکار تھے۔ ویسے تو زندگی گزارنے کا کوئی حتمی نسخہ ابھی ایجاد نہیں ہوا، لیکن ہر فرد اپنی جینیٹکس اور ماحولیات سے جو اخذ کرتا ہے وہی اس کا خام مواد ہے۔ پھر اس مواد سے وہ کوزہ بنائے یا لوٹا، صراحی طبلے یا سوہنی کا کچا گھڑا، بہرکیف اسے راستہ خود ہی بنانا پڑتا ہے۔ ان بہن بھائیوں نے بھی اپنے اپنے جینے کا ڈھنگ علیحدہ علیحدہ بنایا، لیکن اس علیحدگی کے باوجود ان میں ایک مشابہت ہے جو نئے ملاقاتی کو بہت متاثر کرتی ہے۔ یہ جادوگر قسم کے لوگ ہیں جو نظر بندی کا فن جانتے ہیں، لیکن کسی کو اندر کے انتشار کی خبر نہیں ہونے دیتے۔ ان یادوں سے یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ ان کے اندر متضاد جذبات کی جنگ ہمیشہ جاری رہی۔ ان کی جذبات کے باعث خان صاحب کو کشمکش، اداسی، منزل پر پہنچ کر بھی منزل سے مایوسی کا چسکا پالتے رہے۔ انہیں منیر نیازی کی طرح کوئی موسم، کوئی جگہ، کوئی شہر مکمل طور پر راس نہیں آیا۔ یہ موسم جناب اشفاق احمد پر تو اس وقت تک طاری رہا جب تک وہ جناب حنیف رامے کے بڑے بھائی رشید احمد چودھری کی وساطت سے بابا جی فضل شاہ نور والے کے پاس نہ پہنچے۔ اپنے کسی خط میں انہوں نے اپنے والد بابا محمد خان کو تحریر کیا ہوگا کہ وہ احساس کمتری کا شکار ہیں۔ یہ خط جو کہ بابا جی کو لکھا گیا، مجھے معلوم نہیں انہوں نے اسے محفوظ رکھا یا تلف کر دیا، لیکن اشفاق صاحب نے ایک بار مجھے اس خط کا متن بتایا تھا۔ بابا جی کا خط اس باپ کی رائے گاں کوششوں کا بیان ہے جس نے ہر طرح سے بچوں میں خود اعتمادی، زندگی سے دست پنجہ کرنے کی صلاحیت اور تعلیم کو ہتھیار بنا کر استعمال کرنے کی کوشش میں رات دن ایک کر دیا تھا۔ لیکن کیا کیا جائے، یہی تو زندگی ہے۔ سائنس اصول بناتی ہے اور اس پر کار بند رہتی ہے، لیکن زندگی کوئی اصول نہ گھڑتی ہے نہ تجویز کرتی ہے، کسی نتیجے پر قابض نہیں۔ یہاں مثبت سے منفی اور منفی سے مثبت نتائج نکلتے رہتے ہیں۔ زندگی بہرحال اصول کے ساتھ نہیں،
اوپر والے اصول ساز کے ساتھ چلتی ہے۔ خان صاحب کی جینیٹکس کو سمجھنے کے لیے ان کی فیملی بیک گراؤنڈ کو سمجھنا مفید رہے گا۔ میں جو کچھ سنی سنائی جانتی ہوں وہی گوش گزار کر سکتی ہوں۔ لمبے ساتھ کی وجہ سے بہت کچھ جان گئی ہوں، لیکن مجھے بخوبی علم ہے کہ ہر انسان سر بستہ راز ہے، حتیٰ کہ وہ خود بھی اپنے وجود سے کلی طور پر آگاہ نہیں ہوتا۔ صرف عرفان ذات کے ماہر صوفی واقعی بڑی سہولت سے اپنے آپ کو جان کر اپنے رب کو پہچان لیتے ہیں، لیکن کسی نصیب والے کو آگاہی ملتی ہے کہ عرفان ذات ہی عرفان حق ہے۔ دراصل میں جب گورنمنٹ کالج میں تھی تو میں ایک مزنگ روڈ سے واقف نہ تھی، لیکن جب میری رہائش 24S کنال پارک میں ہوئی اور خان صاحب میرے بڑے بھائی پرویز سے سرورق بنوانے کے سلسلے میں آنے جانے لگے تو ایک مزنگ روڈ میری زندگی میں کسی انجانی سلطنت کے دارالحکومت کی سی کشش اختیار کر گیا۔ بہار کا موسم ہو اور خزاں کی رت، کچھ پودے اور درخت اپنے اپنے مقررہ وقت پر پتے ہوا کی دوش پر اچھالنے میں مصروف رہتے ہیں، اسی طرح درختوں پھولوں سے بھی پولن جھڑ کر ہوا میں اڑا کرتا ہے۔ سنبھل کے ہوئے روئی کا پولن، چیڑ کے درخت سے جھڑنے والے جنگلی چلغوزے اور اسی طرح کھینچلی اتار پھینکنے والے سانپ، جھبرے بالوں والے جانوروں کے بال، مرغابیاں اور کچھ مختلف قسم کی بطخیں اور مائیگریٹ کرنے والے پرندوں کی سرشت میں موسم کی تبدیلی کے ساتھ ہجرت آتی ہے۔ وہ ڈاروں کی شکل میں پڑاؤ ڈالتے، سستاتے، نئے چشموں، سرد ہواؤں سے بچتے، غیر شعوری طور پر ریگستانوں، باغوں اور ریتیلے ساحلوں پر اترتے ہیں۔ ایک مدت انسان صحرا نورد، خانہ بدوش، گھاٹ گھاٹ کا پانی پینے والا رہا ہے۔ پہلے یہ ہجرت کا سلسلہ گروہ کی شکل میں ہوا کرتا تھا، اور جب ڈنڈا ڈولی کر کے خانہ بدوش ساتھ ساتھ چلتے تو خوف، خوشی اور ایکسائٹمنٹ میں اس کا موڈ بدل جاتا۔ ہجرت کی روایت بہت پرانی ہے اور انسان کے لہو میں ارتعاش اور تبدیلی پیدا کرنے والی رہی ہے، لیکن اب زمانہ بدل گیا ہے۔ اب ہجرت کرنے والا عموماً اکیلا وطن چھوڑتا ہے، پردیس کی صحبتیں سہتا، نئے ماحول اور موسم کے تھپیڑے کھاتا ہے۔ عموماً تحریک تلاش معاش ہوتی ہے۔ اب نگری نگری گھومنے والے کو بنیادی طور پر فیصلہ خود کرنا پڑتا ہے۔ گروہی ہجرت یا مائیگریشن میں فیصلہ عموماً پورا قبیلہ یا گروہ کے سربراہ کیا کرتے تھے، لیکن اب ہجرت ایک فرد کا نصیب ہے۔ خان صاحب کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے اس تضاد کو زیر غور رکھنا بے حد ضروری ہے جو ہر اقلیت کو درپیش رہتا ہے۔ ہر اقلیت جب ہجرت کر کے کسی نئے دیس میں بسرام کر لیتی ہے تو وہ اپنے رسم و رواج، بولی اور انداز زیست و اقدار ساتھ لاتی ہے۔ نئے ماحول میں اسے عجیب قسم کی انسیکیورٹی کا سامنا رہتا ہے۔ وہ خوف اور احساس کمتری کا اس لیے شکار ہوتی ہے کہ کہیں اکثریت میں اس کی شناخت گم نہ ہو جائے۔ ساتھ ساتھ لاشعوری طور پر اسے ہموار اور متوازن زندگی کے لیے وہ سہولیات، مراحت اور رعایتیں بھی درکار ہوتی ہیں جو کسی اکثریت کو اس طرح پیدائشی طور پر ملتی ہیں جس طرح دریا میں بسنے والی مچھلی کو پانی۔ اکثریت کو کبھی اپنی خوش نصیبی کا شعوری احساس پیدا نہیں ہوتا۔ اشفاق احمد کے بڑے پنجوں نے فیصلہ کیا کہ وہ افغانستان چھوڑ کر ترائی کی جانب پنجاب کی طرف جا بسیں۔ خدا جانے مومند قبیلہ جتھوں کی شکل میں اعظم سفر ہوا کہ چھوٹے چھوٹے خاندان اپنا اثاثہ بار بردار جانوروں پر لاد مشکل راستوں سے ہو کر مختلف جغرافیائی حدود میں ہونٹ سیکٹر سے کچھ اداس، کچھ پر امید، کچھ ہراساں چلتے چلتے پنجاب میں آ بسے۔
ہوشیارپور کے مقام پر انہوں نے جوتوں کے تسمے کھول دیے اور اپنی کاشتکاری کی روایت کو قائم رکھا۔ مومند قبیلہ موروثی طور پر کھیتی باڑی کے پیشے سے منسلک تھا، لیکن چونکہ یہاں زمین دستیاب نہ تھی، محمد مستقیم خان اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ مقامی باراتوں کے ساتھ حفاظتی جتھا بنا کر چلا کرتے۔ رفتہ رفتہ وہ تجارتی قافلوں کے ہمراہ اسلحہ سجا کر حفاظتی گروہ بنا کر سفر کرنے لگے۔ 2-3 پیڑھیوں کے بعد اسی خاندان میں محمد معظم خان نے جنم لیا، جو اشفاق صاحب کے دادا کے والد تھے۔ جناب اشفاق احمد مومند پٹھان تھے۔ وہ اپنی اس شناخت کو چھپاتے تھے۔ پاکستان بننے سے پہلے انہوں نے اپنے نام کے ساتھ خان لکھنا چھوڑ دیا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ پاکستان مسلمانوں کا دیس ہے، وہاں نہ نسبی نہ علاقائی زبانوں ہی کا تفاخر ہوگا، یہ دھرتی مہاجر اور انصار کی سانجھی ہوگی اور انصاف کے تحت چلنے والا نظام رائج ہوگا۔ اسی خواب میں گم انہوں نے 39 برس تلقین شاہ لکھا، لیکن اصل تضاد یہی تھا کہ انہیں اپنے مومند قبیلے سے بھی عشق تھا، وہ اپنی روایت سے بھی محبت کرتے تھے۔ ساتھ ساتھ وہ ذات برادری سے باہر شادی کر کے ان روایات کو توڑنا بھی نہ چاہتے تھے۔ ان کے پرکھ جب ہجرت کر کے پاکستان میں پہنچے تو تمام اقلیتوں کی طرح انہوں نے اپنی شناخت قائم کرنے کے لیے مٹھی بند معاشرہ قائم کیا۔ یہ لوگ نہ مداخلت کرتے نہ مداخلت برداشت کرتے تھے، انتہا کے مہمان نواز، لیکن دوستی کو دسترخوان سے آگے نہ بڑھنے دیتے۔ میل جول میں اس درجہ محتاط کہ ذات برادری سے باہر شادی کا تصور ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ یہی تضاد اندر ہی اندر خان صاحب کو دیمک کی طرح چاٹنے لگا۔ جب انہوں نے مجھ سے شادی کا ارادہ کیا تو یہی تضاد آدمی کی طرح ان کے اندر چلنے لگا۔ اسی سے فرار حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کئی راستے اختیار کیے، کبھی مری، کبھی جہلم، کبھی کراچی اور آخر میں اٹلی ٹھکانہ بنا کر ایک اور ہجرت کر لی۔ خان صاحب کی باتوں سے میں نے اندازہ لگایا کہ خان صاحب کے دادا دوست محمد خان خاندان کی آبرو اور پہلے قابل ذکر آدمی تھے، بے انتہا خوبصورت، ذہین اور دھن کے پکے تھے۔ بدقسمتی سے ان کی شادی ایک کریہا خوبصورت سانولی بدہیت پٹھان لڑکی سے کر دی گئی۔ نہ انہیں شادی سے پہلے دلہن دکھائی گئی، نہ کسی نے مادگی ہی پوچھی۔ دوست محمد خان صاحب کے دادا جمال پرست تھے۔ بیوی کو دیکھ کر دل ٹوٹ گیا۔ یہ پٹھان سا بچہ حسن میں بے مثال، وجاہت میں لاسانی تھا۔ ویسے تو شکل و صورت اوپر والے کی دین ہے، انسان اپنے آپ کو اس سلسلے میں تبدیل کرنے سے قاصر ہے، لیکن کیا کیا جائے، سفید قومیں سیاہ اور براؤن جلد کو بھی معاف نہیں کرتی، اور عموماً اس درجہ خود پرست ہوتی ہیں کہ وہ سیاہ شکل و صورت والے فرد کو مکمل طور پر ہی رد کر دیتی ہیں۔ یہی مسئلہ دوست محمد خان کو درپیش ہوا۔ بیوی کا گھونگھٹ اٹھاتے ہی انہیں آبکائی آئی۔ بیوی گو پٹھانی تھی، لیکن سانولی بھی تھی اور شکل بھی۔ ادھر دوست محمد خان کا حسن مجسمے کا سا تھا۔ دوست محمد خان نے دل ہی میں ہجرت کی ٹھائی، چپ چاپ حیدرآباد کا قصد کیا، لیکن روحیں تو اوپر والے کے حکم سے رحم میں اترتی ہیں۔ بابا جی محمد خان کو اس دنیا میں دوست محمد خان جیسا پڑھا لکھا خوبصورت باپ ملنا تھا، سو وہ اپنی بدصورت ماں کی گود میں پروان چڑھنے لگا۔ دوست محمد خان کے بیٹے اور خان صاحب کے والد اپنی ماں سے مشابہ تھے۔
بابا جی محمد خان کا قد چھوٹا، رنگ گہرا سانولا، چہرے پر چیچک کے داغ، ناک نقشہ بھیدا تھا۔ وہ اپنے نستعلیق باپ دوست محمد خان سے ہر طور مختلف تھے۔ بابا جی دوست محمد خان کی پذیرائی حیدرآباد دکن میں سرخ قالین پر ہوئی۔ وہ دربار میں اپنی فضیلت، فارسی دانی اور علم دوستی کے باعث جلد اتالیق کے عہد پر پہنچ گئی اور نوابزادوں کی تربیت خوب نبھانے لگے۔ ان کا تعلق اپنی بیوی کے ساتھ نہ تھا، لیکن دوست محمد خان باقاعدگی سے اپنی بیوی اور بچے کی کفالت کرتے تھے اور بیٹا گورنمنٹ کالج سے ملحق مونٹمرینسی کالج میں، جسے عوام ڈنگر ہسپتال کہتے تھے، تعلیم پانے لگے۔ بابا جی محمد خان شکل و صورت میں والدہ کی طرح تھے اور ذہانت، تعلیم، دوستی اور استقامت میں اپنے علم دوست باپ پر گئے تھے۔ میں یہ بات آپ کو کسی طور پر کسی دعویٰ کے ساتھ پیش نہیں کر رہی، یہ ساری سنی سنائی منہ در منہ کی کہانیاں ہیں۔ سارے بہن بھائی ایک ہی کہانی مختلف انداز، لب و لہجہ اور بناوٹ میں سناتے تھے، لیکن ہر ایک کے لہجے میں وہی تفاخر اور تازگی ہے۔ اس سارے خاندان کو اپنے دادا دوست محمد خان کے حسن پر ناز اور اپنے پیرزادے ہونے پر فخر ہے۔ پردیس بسنے والے والد کی ساری توجہ کا نتیجہ تھا کہ خان صاحب کے والد محمد خان پڑھتے چلے گئے اور مونٹمرینسی کالج سے ڈنگر ڈاکٹر بن کر نکلے۔ اب انہیں اپنی کلا جگانے کے لیے دو چیزیں درکار تھیں، ایک تو اپنی بدصورت چھپانے کے لیے خوبصورت بیوی، دوسرے اپنے پروفیشن میں نام پیدا کرنے کے لیے مناسب مقام۔ بابا جی محمد خان نے خان صاحب کی والدہ بی بی سردار بیگم سے شادی کی، جو اس درجہ خوبصورت تھی کہ ابھی تک ان کے سارے خاندان میں ان کے مد مقابل کوئی صورت نہیں آ سکی۔ قدرت ہر انسان کو اس کے عمل کی کچھ جزا یا سزا تو یہیں عطا کر دیتی ہے، کچھ حساب کتاب کے لیے اس کے روز قیامت کی شرط لگا رکھی ہے۔ جس طرح افغان کا فلسفہ بہتر عمل کی طرف راغب کرنے کا ایک نسخہ ہے، ایسے ہی قیامت کا اندیشہ بھی انسان کو نیک عمل کرنے پر اکساتا ہے، اور اللہ کو قرض حسینہ دے کر اپنا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں لے کر بیٹھنے کی خواہش ہر مسلمان کے دل میں دھڑکنے لگتی ہے۔ باپ کے رویے کی وجہ سے ڈاکٹر محمد خان میں بھی ایک گہرے تضاد ہولے ہولے جڑیں پکڑنے لگا۔ انہوں نے کبوتر پالنے اور پتنگ بازی کا مشغلہ، جو انہیں دل سے پسند تھا، چھوڑ دیا، ذمہ داری کو اوڑھنا بچھانا بنا لیا، لیکن جس باپ کے احسان تلے وہ پس رہے تھے، اس کے شکر گزار ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی عدم موجودگی کے باعث وہ اسی سے شاید نفرت کرتے تھے۔ انہوں نے تہیہ کر لیا کہ وہ زندگی میں باپ سے بڑھ کر کچھ کر دکھائیں گے۔ ایک طرف تو وہ شادی کے بندھن سے نفرت کرتے تھے اور دوسری طرف انہوں نے خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی سے شادی بھی کر لی تھی۔ کسی وقت کسی مقام اور لمحے نے فیصلہ کیا اور بابا جی نے منفی جذبات کو نیام میں بند کیا اور فیسرین کے موجد بن گئے۔ مختصر میں ایسے مشہور ڈنگر ڈاکٹر ہوئے جو گھوڑوں کو ٹیکا لگا کر اکیلا ہی ڈھا سکتا تھا۔ بڑے بڑے سکھ سردار ان کے مرید ہو گئے۔ ان کی خوبصورت بیوی سردار بیگم ان کی کارکردگی کے باعث ان کی مطیع ہو گئی۔ ہولے ہولے انہوں نے جانور چھوڑ انسانوں کا علاج شروع کر دیا۔ شفا شامل حال رہی اور ان کے مریض دور دور سے آنے لگے۔ بابا جی محمد خان بھی ایک بڑی تنومند شخصیت تھے۔ وہ ہر کام کرنے سے پہلے اپنی 2 رس دانے سے
اس سے پیدا ہونے والے اثرات کے نتائج اخذ کر لیتے۔ تجویز ان کی بیساکھی لاٹھی چوب بناؤ ہٹاؤ بچاؤ تھی۔ شاید ڈاکٹر محمد خان کو علم نہ تھا کہ اول تو انسان کا علم قلیل ہے، پھر اس کی تجویز پانی دینے پر مامور ہے، لیکن پھل پھول لانے پر قادر نہیں۔ انسان کو رزق حلال کرنے کا حکم ضرور ملا ہے، لیکن وہ کس قدر رزق کما سکے گا اس کا کسی شخص کو علم نہیں۔ بابا جی محمد خان بھی ہر محنتی ترقی پسند ناک کی سیدھ چلنے والے آدمی کی طرح اپنی محنت کو حرف آخر سمجھتے تھے۔ انہیں جینیٹکس کی کھیل کا علم نہ تھا، نہ ماحول میں چھپے ہوئے شکست دینے والے عناصر ہی کا کوئی سمجھاؤ تھا۔ شاید ڈاکٹر صاحب کو علم نہ تھا کہ کئی بار بغیر ڈگریاں حاصل کیے انسان اللہ کی مہربانی سے فلسفی، شاعر، مجتہد، عالم بن کر وقت پر اثر انداز ہو جاتا ہے، لیکن اسے علم نہیں ہوتا کہ یہ طاقت غیب سے کیوں کرائی۔ کیا اس کی تحریک کوئی دعا تھی یا وہ فوراً آرزو و شوق اور خواہش تھی جو آسمان چیرتی اللہ کے حضور پہنچتی ہے رہی۔ بہرکیف اپنا پیشہ چمکانے کی خاطر انہوں نے مختصر مشرقی پنجاب کا قصباتی گاؤں چنا، جہاں سکھ سرداروں کی لہلہاتی زمینوں پر گھوڑے، بھینسیں، بکریاں، نٹو ہر قسم کے جانور تھے۔ ڈنگر ڈاکٹر کی لہجہ بلہجہ احتجاج رہتی تھی۔ ہوتے ہوتے وہ خلق خدا کی نبضیں بھی دیکھنے لگے، عورتوں کے امراض پر بھی حاوی ہوتے چلے گئے۔ آہستہ آہستہ انہوں نے ایک حویلی نما گھر بھی بنا لیا، جس میں باہر ایک باغ تھا، جس کو بابا جی پائیں باغ کہتے تھے۔ اب گھوڑوں کا استنبل بھی وجود میں آ گیا۔ بھانٹ بھانٹ کے اعلیٰ نسلی گھوڑے بندھے نظر آنے لگے۔ بابا جی کو گھوڑ سواری کا بے حد شوق تھا۔ ان کا خیال تھا اعلیٰ نسل کی بیوی، اعلیٰ نسل کا کتا، اعلیٰ پیڈگری کا گھوڑا اعلیٰ نسل کے اشراف کی نشانی ہے۔ دراصل مرد کو ازل سے سواری کا شوق رہا ہے۔ آج کل کے زمانے میں گھوڑے نہیں چرائے جاتے، اب کاریں اس شوق کی زیر عتاب آ چکی ہیں۔ بڑی گاڑیاں سٹیٹس سمبل بن چکی ہیں اور ان کے بغیر مرد اپنے آپ کو نامرد سمجھنے لگتا ہے۔ ہر بینک رہن پر گاڑی فروخت کر کے خلق کی گھوڑ سواری کا شوقین ایکسپلائٹ کر رہا ہے۔ ڈاکٹر محمد خان نے اپنے 8 بچوں کی گھوڑ سواری سکھائی۔ آپا فرخندہ اور آپا فرحت تک یہ فن جانتی تھیں۔ حالانکہ مسلمان گھرانوں میں تب پردہ سخت تھا۔ آفتاب بھائی اور خان صاحب پڑھنے لکھنے والی شخصیتیں تھیں۔ انہیں اس لو لعب کا کوئی شوق نہ تھا، لیکن ان کو بھی بابا محمد خان کی بدو بدی گھوڑ سواری سکھائی۔ مارے باندھے یہ بھی باپ کے شوق میں شامل ہوتے رہے، لیکن گھوڑ سوار نہ بن سکے، نہ پولو جیسی کھیل ہی میں دلچسپی لے سکے۔ حالانکہ اسحاق بھائی نے دیہاتی بچوں کی پولو ٹیم بنا رکھی تھی اور رات کو پولو کی گیند کو مٹی کا تیل لگا کر جلاتے اور دیہاتی لونڈ کو پولو کھیلنا سکھاتے۔ دوسری تجویز بابا جی نے علم کے پیچھے سر دھڑ کی بازی لگانے میں صرف کی۔ وہ سمجھتے تھے کہ پڑھ لکھ کر ہی انسان دوست محمد خان بن سکتا ہے۔ بابا جی محمد خان اپنے تعلقات میں ہر بڑے آدمی کی طرح تضاد کا شکار رہتے تھے۔ جس والد سے احساس محرومی کے تحت انہوں نے نفرت پال رکھی تھی، وہی والد کہیں اس کا رد و بدل ماڈل بھی بن گیا تھا، ان کا رول ماڈل بھی بن گیا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ بغیر تعلیم کے کوئی شخص نہ مکمل ہو سکتا ہے، نہ کہ اسے خاندان یا معاشرے میں کوئی مقام ہی حاصل ہونے کے امکانات تھے۔ اسی تجویز کے تحت انہوں نے گھر پر ٹیوشن سینٹر کھول لیا۔ صبح سویرے 4 بجے ہسپتال جانے سے پہلے اپنے بیٹوں کو اٹھانے کا حکم تھا۔ ماسٹر جی
آ جاتے وہاں وہی ماسٹر جی جو محمد خان صاحب کو گولو مولو کہتے تھے، اور 10ویں میں پہلی بار فیل ہو جانے کے بعد ان میں داؤ جی کے گھر جناب اشفاق احمد خان صاحب کو منتقل کر دیا گیا، اور یہیں سے اس گڈریا کی شخصیت اخذ کی گئی جو بعد میں اردو ادب کے کلاسک کا حصہ بن گئی۔ مارے باندھے جمعیاں لیتے آفتاب بھائی، افتخار بھائی، اقبال بھائی، اسحاق بھائی اور خان صاحب اٹھتے۔ رات کو گھر سے چوری چوری نکل کر اسحاق بھائی کی ایجاد کردہ پولو کھیلنے سے ویسے ہی جسم چور ہوتا، لیکن بابا جی کا خوف غالب رہتا اور مارے باندھے اٹھتے۔ زندگی کی کروٹوں کو لاکھ تو جوتش سے سمجھنے کی کوشش کریں، استخارے نکالیں، فال ڈال کر مستقبل تک رسائی حاصل کرنے کی سعی کریں۔ یہ اپنی کروٹیں اپنی مرضی سے لیتی ہے۔ حیدرآباد میں نواب صاحب کے بیٹے کا اتالق اچانک بیمار ہو گیا۔ لاکھ پادری حکیم نے معجون شربتیاں عرق پلائے لیکن آفاق نہ ہوا۔ دوست محمد خان پر فالج کا حملہ ہو گیا۔ بابا محمد دوست محمد خان نے اپنی بیوی کی بدصورتی کے ہاتھوں اپنے آپ کو فرار کے عمل سے دوچار کیا تھا، لیکن اللہ تو توازن قائم کرنے پر تلا بیٹھا ہے۔ حیدرآباد میں جب بابا دوست محمد خان پر اچانک فالج کا حملہ ہوا تو بابا جی محمد خان جو بے پرواہ اپنے گھر کی چھت پر کبوتر اڑایا کرتے تھے، لاابالی طبیعت کے مالک تھے، اچانک سنبھل گئے۔ ایک فالج کی آفت سے گھر اللہ نے باپ بیٹا دونوں کے مورخ کے رخ موڑ دیے، توازن کے پلڑے برابر کر دیے گئے۔ بابا جی محمد خان اپنی بے حد خوبصورت بیوی سردار بیگم کے پاس آئے اور بولے، میرے والد حیدرآباد میں بیمار پڑے ہیں، میں انہیں گھر لانا چاہتا ہوں۔ یہ عہد بیویوں سے ڈرنے کا نہیں تھا۔ مرد ابھی اپنی فضیلت کے نشے میں سرشار صہیونیت کو خوبی سمجھتے تھے۔ لے آئیں جی، جیسے آپ کی مرضی، دراز قد اماں جی نے کہا۔ بابا جی نے کھج کھا کر کہا، اس بار میری مرضی نہیں، تمہاری رضا چاہیے۔ بابا جی فالج کے مریض ہیں، ان کو نہلانا دھلانا بول و براز کئی گندے کام ہوتے ہیں، کر لو گی؟ میں تو ہسپتال میں رہتا ہوں، زیادہ بوجھ تو تم پر ہی ہوگا۔ میں بچوں کی ماں ہوں، میرے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں۔ اب ڈاکٹر محمد خان مختصر سے حیدرآباد پہنچے، مردہ صورت باپ کو لے کر گھر پہنچے اور اپنی چاند سی بیوی کو ان کی نرس بنا لیا۔ اماں بھی نے بھی یہ خدمت دل و جان سے قبول کی۔ باپ بیٹے میں تو مفاہمت کے دروازے نہ کھلے، لیکن بہو نے اپنے سسر کا دل جیت لیا، کچھ خوبصورتی سے، کچھ خوبصورت عمل کے ہاتھوں۔ واقعی اماں جی سردار بیگم کے لیے اپنے سسر کی نگہداری کوئی مسئلہ نہ تھی۔ انہوں نے اپنی کھلی ہوئی مسکراہٹ، پھر پھرتیلے ہاتھوں اور لبیک لبیک کی سپرٹ کے ساتھ بابا جی دوست محمد خان کی سیوا کا بیڑا اٹھایا اور خوب نبھایا۔ مختصر میں بابا جی محمد خان کا حویلی نما گھر تھا، اس کا آنگن کشادہ اور اس کے وہڑے میں ڈرائنگ روم کی تمام خوبیاں تھیں۔ دیہاتی ماحول کی ساری خصوصیات بھی بندرجہ اتم موجود تھیں۔ اصیل ملازمین، اماں جی کی دیہاتی سہیلیاں، مزاروں کی بیویاں بیٹیاں، اپنی رشتہ دار خواتین کا آنا جانا لگا رہتا، تنور سلگ رہے ہوتے، چولہے کے توے پر بھی روٹیاں تھپ تھپ پکتی چلی جاتیں، چارپائیاں اٹھائی چلی جاتیں،
بچھانے کا عمل بھی اسی صورت سے جاری رہتا۔ انہی چارپائیوں کو ڈائننگ ٹیبل کے طور پر استعمال کیا جاتا، پھر انہی چارپائیوں کو بچوں کو نہلانے، سکھانے، مالش کرنے کے مرحلے پیش آتے۔ انہی چارپائیوں پر سکول سج جاتا اور مولوی صاحب قرآن پڑھانے لگ جاتے۔ استاد صاحب کے آنے پر بھی یہی نوازی کچھ اوائن والی چارپائیاں مکتب کی صورت اختیار کر لیتیں، تختیاں دھو کر انہی کے پائیوں کے ساتھ سکھانے کے لیے لگا دی جاتیں۔ انہی کے گردا گرد ایک دوسرے کو پکڑنا، چور سپاہی کھیلنا بچوں کا معمول ٹھہرتا۔ دیواروں پر پوتڑے سکتے، رضائیاں خیس دھوپ سیکتے، دوپہے لہکتے، لمبی ڈوریوں میں سبزیاں سوکھنے کے لیے لٹکتی نظر آتیں۔ آزاد بند منہ باف پراندے، کمر بند، ہر نوع کی کھینچنے کسنے والی چیز نظر آتی۔ اسی آنگن سے ملحق فالج زدہ بابا جی دوست محمد خان کا کمرہ تھا۔ فارسی اردو کی کتابوں سے آراستہ، حیدرآباد دکن کے دربار کی تصویروں سے سجے کمرے میں نفیس کشمیری دوشالے کمبل سے آراستہ بستر، اس نستعلیق کمرے کی فضا میں جامی حافظ مولانا روم کی دانش مہکتی تھی۔ جب کبھی دو مختلف کلچر آپس میں ٹکراتے ہیں تو ایک دوسرے پر اثر انداز ہوئے بغیر نہیں رہتے، یا اللہ تعالیٰ اسی طرح جمود توڑنے کا سلسلہ جاری رکھتا ہے۔ ہولے ہولے باہر کے اثرات اندر والے کمرے پر مرتب ہونے لگے۔ کام کرنے والیوں کی محبت نے بابا جی دوست محمد خان صاحب کو لسی، پینسی روٹی، سرسوں کا ساگ، کڑھی بڑیاں کھانے کا شوق ڈال دیا۔ وہ کچی سبزیوں کو پسند کرنے لگے، مٹی لپی انگیٹھی میں جلتے ابلوں کی گرمی پر ہاتھ سینکنے لگے۔ رفتہ رفتہ وہ سر میں اماں جی سردار بیگم سے سرسوں کا تیل چھسوانے پر آمادہ ہو گئے۔ ادھر باہر کی آبادی بھی بابا جی دوست محمد خان کی پرکشش شخصیت سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ ہولے ہولے چھاگا اترنے لگا۔ دیہاتی عورتیں آنے بانے بابا جی کو سلام کرنے اندر جانے لگیں۔ کبھی گرم پانی کی بوتل، کبھی بالٹی، کبھی چادر تبدیل کرنے کی خاطر، کبھی جھاڑو و بہاروں کو ویدھا بنا کر لڑکیاں باردر کر اس کراس کرنے لگیں۔ نئے کلچر نے ان کے اندر چکا چوندھ پیدا کر دی۔ بابا جی نے جامی حافظ مولانا روم کے اشعار انہیں رٹانے شروع کر دیے، تلفظ خود سکھایا، آواز میں نے ڈنگر پن نکال کر شائستگی کی پیوند لگا دی۔ اب تو لڑکیاں بالیاں ٹھوک ڈھولک پر فارسی غزلیں گانے لگیں۔ عورتوں نے مولانا روم کے کلام سے پند و نصیحت اٹھا کر اپنی پود کو عقل مت سکھانا شروع کر دیے۔ گھر میں حیدرآبادی کھانے تو پکتے ہی تھے، سلام دعا کا طریق بھی بدل گیا۔ اب ہاتھ کا چپو بنا کر ذرا سا کمرہ کو لچکا کر آداب کہنے میں لطف آنے لگا۔ یہ اللہ کی عجب کار سازی ہے کہ وہ اچھے میں سے برا اور غلیظ میں سے پاکیزہ برآمد کرنے پر پوری طرح سے قادر ہے۔ بابا جی محمد خان کے اندر بھڑکتے کوئلے دہتے رہے، پھر سرد پڑ گیا کر دباؤ سہ کر چمکدار ہیروں میں بدل گئے۔ ان کی ساری توجہ رنگ گورا کرنے، کیل مہاسے، چھائیوں کے بدنما داغ دور کرنے کی طرف مبذول ہو گئی۔
تہ سنگ نے ایک بڑی ایجاد کو جنم دیا۔ بابا جی محمد خان نے فیسرین کریم بنائی اور جا بجا اس کی سپلائی شروع کر دی۔ اب ذاتی غم غصہ خلق کی ایک بڑی تکلیف رفع کرنے میں صرف ہونے لگا۔ پہلے یہ کریم معمولی کونڈی میں بنی، اسے ملانے کھوٹنے کے لیے ایک عام ڈنڈا لیا جاتا۔ ہولے ہولے جب اس کی سپلائی سارے ہندوستان میں پھیل گئی تو بابا جی نے مشینوں کا سہارا لیا۔ اماں جی پیکنگ کرنے والی عورتوں کے مابین سردار قائم ہو گئیں اور پھٹافٹ فیسرین کی بوتلیں، جن پر نہایت معمولی لیبل اور اس سے بھی ناقابل ذکر انداز میں فیسرین لکھا ہوتا تھا، پیک ہونے لگیں۔ مختصر میں سنا ہے بصری تیلن اس کام میں پیش تھیں۔ لاہور میں جب فیسرین پیک کی جاتی تو رحمونہ آئین بڑی پھرتی سے ڈبیاں موڑتی جوڑتی اور اس میں سلیقے سے فیسرین کی بوتلیں پیک کر دیتی۔ لیکن بابا جی دوست محمد خان اور بابا محمد خان میں دوری کی فضا کم رہی۔ بابا محمد خان کے دل میں یہ بات جا گزین ہو چکی تھی کہ میرے والد نے نہ کبھی میری والدہ کو اور نہ کبھی مجھے ہی قبول کیا۔ یہ زخم اتنا گہرا اور کاری تھا کہ ان کی زندگی کا سارا تار و پودا اسی زخم میں رنگا گیا۔ بابا جی محمد خان دل کے انتہائی نرم تھے، لیکن ان کے رویے میں ایک ہیرے جیسی سختی تھی۔ کسی سے بغل گیر ہونا، مصافحہ کرنا، دوستانہ انداز میں ایک ہی تھالی سے کھانا، کسی لطیفے پر مل کر ہنسنا بابا جی کے لیے بڑی مشکل کام تھا۔ وہ الگ تھلگ لیے دیے پتھریلی نظروں سے دیکھتے۔ بابا جی دوست محمد کے کمرے میں آتے جاتے رہے۔ اپنے سانولے رنگ، چھوٹے قد، چیچک زدہ چہرہ ان کی یاد دہانی کراتا رہا کہ انہی کی وجہ سے سارے والد کا دل تمہارے لیے ہمیشہ بند رہا۔ بڑے بابا جی کسی بچے کو فارسی کی غزل رٹا کر آنگن میں ایک کرسی پر چڑھا دیتے۔ گھر کے ملازمین، حاشیہ بردار، ناظرین ارد گرد اکٹھے ہو جاتے۔ شخصیت مانجھے خود اعتمادی پیدا کرنے میں یہ تحریک خوب کام آتی۔ بچہ بولنے کا فن جلد سیکھ جاتا، ان کی زبان کھل جاتی اور جب وہ ہندو سناتن دھرم سکول میں اپنے سکھ اور ہندو ہم مکتبوں سے ملتا تو اس ایسے بات کرتا گویا سکندر کسی پورس سے ہم کلام ہو۔ بچوں میں خود اعتمادی کا یہ سارا فن بابا جی دوست محمد خان کا عطا کردہ تھا۔ سکھ استاد بھی ان فارس آشنا شاہین بچوں سے ڈرتے تھے جو فرفر، جامی، حافظ اور رومی کا کلام لحن کے ساتھ پڑھتے تھے۔